السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں ملک سے نکال دیا اور ملک سے نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے وہ قطعاً ظالم ہیں۔ ملک میں غیر مسلموں کی اکثریت میں سے صرف ایک چھوٹی سی تعداد نے تشدد کو ایک نظریے کے طور پر اپنایا ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے بلکہ خود ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ مذہب کے نام پر حملہ کرنے والے، گھروں کو تباہ و برباد کرنے والے، دشمنوں کو اپنے وطن میں پناہ دینے والے، اس قسم کی حرکتوں کے مرتکب اور ان کی مدد کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور انہیں محافظ بنانے سے منع کرتا ہے۔ کسی کو بھی اس خدائی ضابطے اور حد کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل ایمان کو جارحیت پسندوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ جو ظالموں کے ساتھ پیار بانٹتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں اور انہیں اپنے ایجنڈوں میں کامیاب کرنے میں مدد کرتے ہیں، یقیناً یہ وہ بے ضمیر اور نام کے مسلمان ہیں جو اپنے کندھوں پر بندوق رکھوا کر اپنی ہی قوم کو موت کے حوالے کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایسے مفاد پرست مسلمانوں کو قرآن نے صریح لفظوں میں ظالم قرار دیا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کے جن دشمنوں کی نشاندہی کی ہے وہ صرف مسلمان ہی کے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ اس ملک اور یہاں کی اکثریت کے بدترین دشمن ہیں۔ ظلم و ستم اور احساس برتری پر مبنی ان کا نظریہ اس ملک کے لیے بالکل زہر ہے۔ ان لوگوں کا اصل موقف بالکل واضح ہے۔ وہ ایک طرف مسلمانوں سے نزدیکی بنانا چاہتے ہیں مگر دوسری طرف مسلم جماعتوں سے بالکل فاصلہ برقرار رکھتے ہیں اور انہیں کسی بھی سطح سے قریب نہ لانے کا خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈنک نہیں لگ سکتا۔ ناظرین حضرات، آپ کو ان سب ماحول کو دیکھتے ہوئے، ان سب پریشانیوں سے جو آج ہمارا ملک گزر رہا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔